الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جی۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تل کا کیا ہے جی؟ تل کا کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید مین دور کا ہے، دیٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قریب پڑی ہوئی چیز کے لیے اس میں اشارہ بعید استعمال کیا جائے تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس چیز کی تعظیم پوشیدہ ہوتی ہے۔ تعظیم یعنی آپ کسی واحد انسان کے لیے جمع کا صیغہ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی عزت اور تعظیم کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کر کے بلاتے ہیں اس کو جی تساں گل کیتی ہے۔ تساں مین جمع کے لیے ہوتا ہے لیکن کسی ایک آدمی کے لیے آپ جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں اشارہ بیسیکلی اس میں اشارہ کیا جی؟ تل کا مؤنث ہے، قریب بعید کا اشارہ ہے ذالکا۔ ذالکا کا کیا مطلب ہے؟ دیٹ لیکن مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے تل کا مطلب بھی ہے دیٹ۔ اس میں اشارہ بعید دور کی بات ہے لیکن مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تل کا مطلب دیٹ یعنی کہ وہ، لیکن قریب پڑی ہوئی چیز کے لیے یہ کا ترجمہ کریں گے لیکن وہ کے مفہوم میں آپ اس کو لیں گے۔ اس میں اشارہ دیٹ نہیں کہیں گے یہ، لیکن اس میں اشارہ بعید کیوں استعمال کیا؟ تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، کسی چیز کی عزت کے لیے، کہ یہ آیاتو۔ اب تل کا اسم ہے نا اور یہ معرفہ ہے تو یہ کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا۔ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ کون سا بن گیا؟ اسمیہ۔ مبتدا کا مطلب کیا تھا؟ جس سے جملے کی ابتدا اور آغاز ہو رہا ہے جس سے۔ اب اس کی خبر کیا ہے؟ تل کا وہ یہ ہے، کیا ہے جی؟ آیاتن تھا لیکن تن نہیں آیا، تو آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ آیاتن کیا جی؟ آیتن کا مطلب ایک نشانی، کوئی نشانی، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک آیتن کا مطلب ہے قرآن کی ایک آیت۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ اور قرآن کی ایک آیت کا مطلب بھی نشانی ہے۔ اب نشانی کا مفہوم کیا ہے جی؟ نشانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں بات سن، نشانی نشان سے ہے۔ نشان کس چیز کو کہتے ہیں؟ علامت کو۔ کوئی علامت آپ نے دیکھی تو آپ نے پہچانا، نشان اس چیز کو کہتے ہیں۔ نشانی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کہ کوئی انسان آپ کے پاس، میرے پاس کوئی آدمی اپنا قلم رکھ جاتا ہے، قلم کہتا ہے جی یہ قلم میں نے آپ کو تحفہ دے دیا، قلم۔ وہ قلم میں نے اٹھایا، اپنے بکسے میں رکھ دیا، بیگ میں ڈال دیا۔ کتنے سالوں بعد کھولا؟ 10 سال بعد۔ قلم دیکھا میں نے، قلم دیکھے ہوئے مجھے کون یاد آیا جی؟ وہی شخص جس نے دی تھی، وہ دوست یاد آ گیا جس نے وہ نشانی دی تھی۔ نشانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی یاد آئے۔ یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، تاکہ نشانی دیکھ کے کون یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے۔ تو ہر آیت قرآن کی ایک نشانی ہے، یعنی آیت پڑھ کے بندہ کہے گا ہو اللہ ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اپنی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے، اپنی روح کی یاد آ جائے، آخرت کی یاد آ جائے، یہ نشانیوں سے بھرے ہوئے۔ تو آیتن ایک نشانی اور آیاتن نشانیاں، جمع ہوگی نا، یہ جمع آیاتو
یہ ہو گئی جمع نشانیاں، یہ نشانیاں ہیں، لیکن ہم نشانیاں نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے جی؟ یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، لیکن آیاتو آ گیا، تم نہیں آیا، نہ اس پہ الف لام آیا، نہ اس پہ تنوین آئی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ الف لام اور تنوین کس چیز کی علامت ہے؟ اسم کی۔ فعل پر کبھی الف لام اور تنوین نہیں آتے۔ جب بھی آپ تنوین دیکھیں، الف لام دیکھیں، تو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے؟ اسم ہے یہ۔ اب یہاں پہ آگے آیات، جیسے میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ یا، تا، الف اور نون، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فعل مضارع۔ یعنی آپ اس یتان کو اگر کسی لفظوں سے پہلے دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ الف لام بھی نہیں اور واو اور تنوین بھی نہیں۔ جب تنوین نہیں اور یہ ہے بھی اسم، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ الف لام بھی نہیں اور ہے بھی اسم، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا۔ یہ وہ جو ملکیت والا یا نسبت والا رشتہ ہے وہ اس کا جاگ گیا۔ اب یہ عام آیتیں نہیں رہیں، ان کی نسبت جڑ گئی ہے کس چیز سے؟ یہ کس چیز کی آیتیں ہیں جی؟ وہ ہمیں پتہ چل گیا، یہ مضاف ہے اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب مضاف الیہ کس چیز پہ مبنی ہے جی؟ مرکب توصیفی پر۔ آیات الکتابی، پہلے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ الکتابی، الف لام خاص ہو گیا، اور کتاب، خاص کتاب یہاں پہ کون سی ہے جی؟ قرآن، قرآن مجید۔ یا پھر دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ یہاں کتاب سے مراد یہ ہے سورہ یونس ہے۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ یہ سورہ یونس کی آیات ہیں، لیکن زیادہ بھائی خیال کیا جی کہ یہ قرآن مجید کی الکتاب کی آیات ہیں۔ اور اس کا اب مرکب آ گیا الکتاب الحکیمی، مرکب توصیفی کی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ مرکب اضافی کی جہاں نسبت جڑتی ہے اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مضاف ہے، جس کا ذکر ہو رہا، جو اسم ہے، جس کو نسبت دی جا رہی ہے کسی چیز کے ساتھ، مضاف بن گیا، اس پہ الف لام بھی نہیں آتا، اور اس پہ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیشیں بھی نہیں آتی۔ یہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مضاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے آخر میں زیر ہوگی، ما سوائے غیر منصرف کی جو شکل آئی تھی اس میں وہ مجرور نہیں ہوتا، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا؟ مجرور ہی ہے، لیکن وہ زیر نہیں آ رہی ہوتی نا اس میں۔ تو آیات الکتابی، الف لام آ بھی سکتا ہے اس پہ، اور الف لام نہیں آئے گا تو پھر دو زیریں اس پہ آ جائیں گی، یعنی آیات کتابن اگر ہوتا آیات کتابن تو اس کا مطلب ہوتا کسی کتاب کی، یہ کسی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کتاب بن آتے ہی وہ جو خاص والا معاملہ ہے، خاص یعنی قرآن مجید بنانے کا، وہ ختم ہو جاتا، پھر الف لام بھی ختم ہو جاتا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ الف لام اور یہ تنوین یہ اکٹھے بھی نہیں آتے۔ الف لام آ جائے تو پھر المسلمون نہیں ہو سکتا، المؤمن نہیں ہو سکتا، الف لام آئے گا تو پھر ایک زبر زیر پیش آئے گی۔ تو ایک اس الف لام آیا تو الکتابی، تو یہ ہو گیا مرکب اضافی کی پہچان۔ اور مرکب توصیفی کی پہچان میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اسم کی دونوں چار شکلیں ہوتی ہیں اسم کی، وہ چاروں میں ایک جیسا ہے۔ الف لام یعنی معرفہ ہو گئے دونوں، مجرور دونوں ایک جیسے ہو گئے، مذکر کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں، مذکر دونوں ایک جیسے ہو گئے، اور واحد اور
واحد، چاروں شکلوں میں برابر ہو گئے. جب دونوں اسم چاروں شکلوں میں برابر ہو جائیں گے، یعنی حالت میں اور عدد میں کہ 2 ہے 1 ہے 3 ہے، اور تیسرا جنس میں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور چوتھا وسعت میں کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. جب یہ چاروں شکلیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں 2 اسموں کی، تو وہ کون سے بن جاتی جی؟ مرکب توصیفی. یعنی ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے. تو یہ کون سی کتاب کی آیات ہیں جی؟ کون سی کتاب کی آیات ہیں؟ الحکیم، مستحکم. لفظ اور ایک استعمال کر دی ہے، یعنی پختہ. پختہ یعنی مضبوط ہر لحاظ سے، فکر کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے. یہ آیات کیا ہیں؟ یعنی کوئی عام آیات، عام کتاب کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ وہی بات آ گئی جو سورہ بقرہ میں آئی تھی، لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اس کو ہم سر ایڈجیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مرکب توصیفی ہے جی. جو صفت ہوتی ہے، یعنی الحکیم یہاں پہ بطور صفت ہے کس کی؟ کتاب کی. تو یہ ایڈجیکٹو ہے جی، بالکل. اس میں تو ایڈجیکٹو ہی صفت ہوتی ہے، یہی صفت ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. تو تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ نشانیاں ہیں الکتاب الحکیم. کس کتاب کی؟ کہ جو انتہائی پختہ اور مضبوط کتاب ہے، اس کتاب کی یہ نشانیاں ہیں. چلیں جی اب اس کو مزید تھوڑا سا کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جملہ کون سا ہے. یہ اس میں اشارہ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اسم. آیاتن کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. الکتاب کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، الف لام آ گیا. الحکیم کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، الف لام آ گیا. تو یہ سارے کے سارے کیا بن گئے؟ اسم. شروع ہی اسم سے ہو رہا تھا تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اب اس جملے کو ہم پڑھیں گے کہ یہ ایسے پڑھیں گے، نہایت پختہ کتاب کی آیتیں ہیں. اب اس میں آپ کو فعل والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. تو یہ جملہ اسمیہ. فعل کی جب بات آئے گی تو اس کا طرز کیا ہو جائے گا کہ وہ گیا، آیا، کھایا، پیا، کھائے گا، جائے گا، آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملہ ہو گیا اسمیہ. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے تھوڑا سا ہم اسم کیا چیز ہے، وہ 1-2 لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایک آیت کر کے پڑھیں گے تاکہ اس سے ہمیں جو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، تاکہ کل آپ اس کو قرآن کو از خود پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیسے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے. اسم دیکھیں، ایک اسم کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ شکلیں. ٹھیک ہے جی. ایک آپ اس کو واحد پڑھ سکتے ہیں، ایک تثنیہ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک جمع میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا مسلم کی اگر مثال لی جائے تو مسلمن اور مسلمانی، آنی، عینی، عینی کا مطلب کیا ہے؟ 2. اور مسلمونا، مسلمونا، اونا وانون جمع کی علامت ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. ایسے ہی اگر اس کو مؤنث کر دیں تو مسلمتن، ایک مسلمان عورت. گول تا لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے گول تا لگا دیں. مؤمنتن، مومن عورت. کافرتن، کافر عورت. کوئی شے، کوئی بھی اسم آپ کو مل جائے تو اس کے ساتھ گول تے لگا دیں. گول تے لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ مشرکن، مشرک مرد. مشرکتن، مشرک عورت. گول تے لگا دیں گے. اور یہ ساری تنوین لکھنے سے یہ مطلب بنے گا یہ کوئی مسلمان مرد ہے. جی ایک مسلمان مرد یا کوئی مسلمان مرد، اس لیے تنوین آ رہی ہے، نکرہ چل رہا ہے نا.
ایسے ہی دو ہوں گی تو وہ جو مسلمتن تھا اس کے آگے پھر آنی لگا دیں گے، مسلمہ تانی، اور جمع ہوگی تو پھر یہ بن جائے گی مسلماتن۔ اب دیکھیں مسلماتن ایک مسلمان ہے، مسلماتن جمع زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ، تو اس لیے پڑھتے ہوئے تجوید کا بھی خاص خیال رکھیں کہ مسلمتن اور مسلماتن میں واحد اور جمع کا فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کے ساتھ آ گئے۔ اب اس کو آپ اگر پڑھیں گے، یہ تو ہو گیا رفع میں، یہ سارے حالتیں رفع میں، یہ لفظ اگر آئیں گے مسلمت المسلمتانی مسلمات مسلم مسلمانی مسلمون، یہ سارے حالتیں رفع میں، یہ کسی جملے میں آئیں گے تو یہ مبتدا بن سکتے ہیں، یا فعل کے ساتھ آئیں گے تو فاعل بن سکتے ہیں، لیکن اس کو نصب کرنا ہو تو مسلمن کو کر دیں گے مسلمن، وہی مسلمان ہے لیکن حالت نصب میں چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب دو کی بات آئے گی تو مسلمینی، مسلمینی اور مسلمینا، اینا جمع کی علامت ہے اور عینی تسنیہ کی علامت ہے، مسلمن، اور اسی طریقے سے یہاں پہ آ جائے گا، اس میں الف کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ جب بھی مسلمن تنوین ہو اور اس کو نصب کرنا ہو تو ساتھ الف لگا دیتے ہیں، لیکن جب مؤنث آئے گی تو اس میں الف نہیں آئے گا، مسلمہ تن، یہ نصب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس کو جب ہم تسنیہ کریں گے تو یہ اور حالت نصب میں مسلمہ تینی اور مسلماتن، یہ نصب میں بھی اور جر میں بھی تن قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے ہی جب نصب آئے گا تو مسلمن کیا بن جائے، سوری جر مسلمن، اور پھر دوبارہ یہی آ جائے گا مسلمینی اور مسلمینا۔ اب یہ پہچاننا پڑے گا جملوں کے اندر کہ اس کے مفہوم کیا ہے۔ ایسے ہی مؤنث آئے گا تو مسلماتن اور مسلمتینی اور مسلماتن، ایسے ہی آ جائے گی۔ یہ کتنی شکلیں بن گئی جی؟ 18 بن گئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری شکلیں نکرہ کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری شکلیں کس کی ہیں؟ نکرہ کی۔ مثلا یہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں نا، ایک اسم کی کتنی شکلیں میں نے آپ کو بتائی تھی؟ 4۔ نمبر 1 حالت اینڈنگ کیس جس کو کہتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے یہ فاعل ہے، مفعول ہے یا اضافت میں آیا ہے، تو یہ بھی پتہ چل گئی، رفع، نصب اور جر، یہ تینوں شکلیں بھی آ گئیں۔ دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے جی؟ جنس، مذکر ہے یا مؤنث، تو مسلمن مذکر اور مسلمتن گولدا سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تیسری چیز آ گئی عدد، کیا پتہ چلا؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، مسلمانی یا مسلمون جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز آ گئی وسعت، کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو یہ تنوین جہاں پہ آتی ہے وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں جی؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ عام جو ایڈجیکٹو، یہ صفات ہے مسلم ہونا کسی کی۔ اب اس کو معرفہ بنانے کے لیے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے معرف باللام، لام لگا دیا جاتا ہے، الف لام، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جو الف لام لگتا ہے نا، الف لام، اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ تعریف کیا ہے جی؟ عرف یعرف تعریفا، کسی کو معرفہ بنانا، نکرہ سے معرفہ بنانا۔ اب اس کو نکرہ سے معرفہ بنائیں گے تو 18 یہ ہوگی نا شکلیں، اب یہ ساری کی ساری معرفہ میں چلی جائیں گی، تو مسلمن تھا تو اب الف لام لگا کے تنوین ختم ہو گئی تو کیا بن گیا؟ المسلم۔
المسلمو، المسلمانی، المسلمون، المسلماتو، الف لام نے تنوین ختم کرا، المسلماتو، المسلمتانی، المسلماتو، تنوین ختم، اسلام آ گیا تنوین ختم، تنوین ختم ہو گئی، مسلمن، المسلمہ، تنوین ختم ہوئی تو ساتھ الف بھی اٹھ گیا، المسلمہ، المسلمینی، المسلمین، المسلمتا، المسلمتینی، المسلماتی، تنوین آئی تو الف لام آیا تنوین اٹھ گئی، المسلمی، المسلمینی، المسلمینی، المسلماتی، المسلمتینی، المسلماتی۔ یہ 36 شکلیں ایک اسم کی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کوئی شکل اسم کی نہیں۔ کوئی بھی آپ اسم لے لیں، جو صفت آئے گی اس کو ایسے ہی آئے گی۔ اب اس میں بدلاؤ ہو سکتا ہے، مثلا کوئی نام ہو سکتا ہے، نام، مثلا کس کا نام جی؟ سب سے پیارا نام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ، یہ جی کوئی شک نہیں اس میں۔ محمد، اب حالت رفع میں آیا ہے تو محمد، یہ از خود معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ آلریڈی پہچان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے۔ نام جو ہو گیا، کسی شہر کا نام معرفہ ہے، کسی شخص کا نام معرفہ ہے، کسی جگہ کا نام معرفہ ہے، تو پہلے ہی معرفہ ہے۔ محمد رفع میں، اس کو نصب میں لانا ہو تو محمدن، الف ساتھ لگا، اور جر میں لانا ہو تو محمدن۔ کتنی شکلیں بنے جی؟ 3 ہی شکلیں بنی۔ الف لام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ 2 ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جمع ہو سکتا ہے؟ 3 ہی شکلیں بن گئی تو معرفہ، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی جیسے غیر، یہ مورب منصرف ہے، مورب ہے یہ، ٹھیک ہے جی، مورب منصرف۔ غیر منصرف میں مکتو، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم، 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 چلیں وہ علیحدہ پڑھنے والی باتیں۔ تو اسم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اسم بنیادی طور پہ کتنی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ پھر وہ جو شکل ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے اور اس نے کون سی شکل اختیار کی ہے۔ تو فعل جو ہے، فعل، اس کی موٹی سی ہم بات سمجھ لیتے ہیں۔ فعل جو ہے نا جی، اس میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ جب فعل آتا ہے تو پھر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ فعل تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا فعل۔ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جی؟ 3، ماضی، حال، مستقبل۔ عربی میں کتنی ہے؟ ماضی اور حال اور مستقبل دونوں کو ملا کے کیا بنتا ہے؟ مضارع۔ اب اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حال کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی۔ کبھی کبھی حال مستقبل دونوں کی بات ہو جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، وہ جو یا، الف، یا، تے، الف اور نون کی 4 نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے فعل مضارع، اس میں نون آ گیا، نعبدو میں نون، نون کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں، حال، اور کرتے رہیں گے مستقبل، دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے سوف آ گیا تو اس کا مطلب کیا جی؟ مستقبل میں چلا گیا، اور جیسے قد آ گیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ پرفیکٹ، حال میں آ گیا، حال میں، حال، قد آ گیا تو حال میں مفہوم دے رہا ہے وہ۔ تو ماضی، حال اور مستقبل، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ فعل۔ فعل پہ بھی انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے، اور جیسے حرف ہے وہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی کل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے جی کہ آج کے بعد جب ہم پڑھیں گے، کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو اس میں سے اسم اور فعل، یہ 2 بنیادی حرف بھی اس میں سے ہم انشاءاللہ نکال لیا کریں گے۔ لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ فعل اور اسم کو سمجھنا۔
کہ یہ اسم ہے تو 36 حالتوں میں سے اس کی شکلوں میں سے کون سی شکل ہے، اور فعل ہے تو یہ فعل کیسے، سب سے پہلی بات ہے فعل بنا کیسے، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو شکل ہے ٹائپ وہ کیا ہے، اور اس کا اس شکل کے اعتبار سے مطلب کیا بنتا ہے اس کے ابواب کے مطابق۔ تو جب ہم یہ سمجھنے لگیں گے تو انشاءاللہ یہ اس صورت میں تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ہارڈ شپ ہے، تھوڑا سمجھنے میں دھیان لگانا پڑے گا۔ آفتاب صاحب ہاں جی، سونا نہیں ہے، پورے غور سے سننا ہے، اور میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ آپ اگر کوئی ان چیزوں کو لکھ لیں تو زیادہ بہتر۔ ویسے تو چلیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آن لائن آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز جب آپ بار بار آپ کے قلم سے گزرے گی تو آپ کو انشاءاللہ یہ صورت مکمل ہونے سے پہلے ہی آیت کو، اس کے پوری آیت کے ٹکڑے کر کے اسم فعل کو علیحدہ کر کے اس کا معنی اور مفہوم نکالنے کا انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور کچھ عرصے بعد آپ کو میری کوئی محتاجی نہیں رہے گی، آپ جہاں کھڑے ہوں گے آپ خود پڑھانا شروع کر دیں گے، اور یہ چیزیں انشاءاللہ دنیا میں پھیلتی رہیں گی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم